بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب نہ بجلی ہوتی تھی اور نہ ہی مشینز۔ ایک بڑی سلطنت تھی جس سلطنت کا نام تھا سورج نگر۔ اس سلطنت کا اس وقت ایک راجا تھا جس راجے کا نام تھا وکرم آدتیہ۔ اس کے پاس سونا چاندی ہیرے موتی سب کچھ تھا، ہر چیز اس کے حکم پر ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں تھا۔ ہر رات وہ محل کی چھت پر چلا جاتا تھا اور وہاں پر بیٹھ کر ستاروں کو بہت غور سے دیکھتا رہتا تھا، اور چھت پر بیٹھ کر وہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ میرے پاس ہر چیز ہے مگر میرے پاس ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے سکون، وہ ہے چین۔ وہ ہر وقت بے چین ہوتا تھا، وہ یہ سوچتا رہتا تھا اور ستاروں کو دیکھتا رہتا تھا کہ آیا کہ میرے پاس ہر چیز ہے مگر میرے پاس سکون کیوں نہیں ہے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا اور بے چین رہتا تھا۔ ایک دن دربار میں ایک بزرگ فقیر آیا۔ اس نے راجا سے کہا، راجا، تمہاری بے چینی کا جواب تمہارے گولڈن تاج میں نہیں بلکہ راز کے جنگل میں ہے۔ کیونکہ راجا صاحب یہ سوچتے رہتے تھے کہ اس کی بے چینی کا راز شاید اس کے تاج میں ہے۔ راجا نے پوچھا فقیر سے، کون سا جنگل اور کون سا راز؟ فقیر بولا، تمہاری سلطنت کے مشرق میں ایک جنگل ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہاں جاؤ تمہیں جواب مل جائے گا۔ راجا نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ وہاں جائے گا۔ اگلے دن راجا نے اپنا تاج اور شاہی لباس اتار دیا اور عام آدمی بن کر گھوڑے پر نکل پڑا۔ راستے میں اس نے اپنی عوام کو دیکھا، کچھ لوگ خوش تھے لیکن بہت سے لوگ غریبی اور مشکلات میں تھے۔ راجا نے سوچا، میں نے کبھی ان کی زندگی کو اتنا قریب سے نہیں دیکھا، اور راجا بہت ہی ان کے لیے پریشان ہونے لگا کہ یہ غریب کیسے زندگی بسر کر رہے ہوں گے اتنے مشکل اور کٹھن وقت میں۔ راجا دیکھ کر حیران ہوا اور سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ جنگل میں پہنچ گیا۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ روشنی مشکل سے اندر آتی تھی، عجیب آوازیں آ رہی تھیں، ہوا کی سرسراہٹ، پتوں کی کھنک اور دور سے کسی کے رونے کی آواز۔ راجا بہت ڈرا لیکن وہ آگے بڑھتا گیا۔ راجا رکا نہیں، اسے پتا تھا کہ اگر میں رک گیا تو میرے سوالوں کا جواب نہیں ملے گا، اس لیے راجا آگے بڑھتا گیا۔ راجا جیسے ہی جنگل میں داخل ہوا تو اس کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ جنگل کے اندر اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو لکڑیاں اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کہا، بیٹا، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ راجا نے سوچا، میں تو راجا ہوں، اس کی مدد کیوں کروں؟ لیکن پھر اس نے مدد کر دی اور لکڑیاں گھر تک لے آیا۔ عورت نے مسکرا کر بولا، بیٹا، تم نے پہلا راز پا لیا جو کہ عاجزی اور انسانیت ہے، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا انسانیت ہے، اور تم نے پہلا راز پا لیا ہے۔ اس کے بعد راجے کا دوسرا امتحان شروع ہو گیا۔ تھوڑی آگے ایک چھوٹا بچہ رویا جا رہا تھا۔ راجا کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں دے دوں گا تو میں خود بھوکا رہوں گا۔ پھر بھی اس نے کھانا بچے کو دے دیا۔ بچہ مسکرا دیا، تم نے دوسرا راز سیکھ لیا، سخاوت، جنرسٹی، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا۔ راجا یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ آگے جاؤں گا تو میں کیا کھاؤں گا، میں بھوکا رہوں گا تو میں مر جاؤں گا، مگر اس نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے بھوک کی وجہ سے، اس نے اپنا کھانا اس بچے کو دے دیا، یہ اس کی سخاوت ہے، اور دوسرا راز اس نے پا لیا۔ اس کے بعد راجے پر آ گیا تیسرا امتحان جو کہ اس کا درویش والا امتحان تھا۔ رات ہو گئی، راجا تھک کر بیٹھ گیا۔ اچانک ایک درویش آیا اور بولا، اگر جواب چاہتے ہو تو سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ راجا نے پہلے جھوٹ بولنے کا سوچا، پھر کہا، میں سورج نگر کا راجا ہوں اور میں کچھ نہیں ہوں۔ درویش کہا، تم نے تیسرا راز سیکھ لیا ہے، یہ تمہارا تیسرا راز ہے، سچ بولنا۔ اس کے بعد آتا ہے راجے پر اصل راز کا امتحان۔ درویش نے راجا کو ایک آئینہ دیا، اس میں دیکھو۔ اس نے بولا کہ اس آئینے میں دیکھو۔ راجا نے دیکھا لیکن اپنا چہرہ نہیں بلکہ اپنی عوام کے چہرے نظر آئے، کچھ خوش کچھ اداس۔ درویش بولا، راجا کی خوشی اس کے تاج میں نہیں ہوتی بلکہ اس کی عوام کی خوشی میں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فوراً راجا محل آ گیا، مگر اب وہ بہت ہی بدل چکا تھا، یعنی راجا پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس نے غریبوں کے لیے کھانا کھولا، یعنی یتیم خانہ یا غریب خانہ ہوتا ہے وہ کھولا، ٹیکس کم کیا، انصاف بہتر کیا، عام لوگوں میں رہ کر ان کی مشکلات کو سمجھا اور مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ دھیرے دھیرے پوری سلطنت اس سے خوش ہو گئی اور وہ یہ سوچنے لگی کہ راجا صاحب تو بہت ہی بدل چکے ہیں۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے لگا اور ان کو کھانا کھلانے لگا اور ان کی مشکلات کو سمجھنے لگا کہ آیا کہ ان کی مشکلات کیا ہیں اور ان کو حل کرنے لگا۔
یہی سب کچھ کرنے کے بعد راجہ ایک رات پھر چھت پر گیا اور وہاں کر بیٹھ کر تاروں کو دیکھنے لگا۔ اس بار اس کا دل بہت پرسکون تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، اصل تاج تو خدمت میں ہے۔ پہلے حالانکہ وہ چھت پر بیٹھتا تھا بے چین ہوتا تھا، اب خوش تھا وہ۔